اس کے علاوہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں جو بیان کرتی ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے محمد کو کہا کہ تم نے کتنی ہی عجیب چیز کی ہے کہ تم نے تمام آلہات کو ایک بنا دیا ہے. یہ قرآن کی چیپٹر نمبر 38 کی آیت نمبر 5 ہے جو کہ اس چیز کو بتا رہی ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں کہ اس اوکے سر. زمانے میں بہت ڈھیر سارے بت یعنی کہ الہ ہوتے تھے. یہ دیکھیے ادھر ٹھیک ہے. اللہ میں یہ کہہ رہا ہے آلہات دا گاڈز الہن ون گاڈ اور واحد الہن الہن مینی گاڈز. واحدن. ٹھیک ہے. کیا تم نے تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے؟ بے شک بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے. Has he made the gods one God? Indeed, this is a curious thing. اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قریش کے جو کافرین لوگ ہیں وہ محمد کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے. یہ حدیث نہیں ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ قریش کے لوگ اور اس زمانے کے مکہ کے لوگ محمد کو کہہ رہے ہیں محمد یہ تم نے کیا عجیب بات کی ہے، تم نے کوئی نئی چیز نہیں لے کے آئے ہمارے پاس، تم نے سمپلی تمام معبودوں کو ایک معبود بنا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے جو کرتا وہی سارا کچھ ہے جو یہ سب مل کے کر رہے ہیں. جی اس لحاظ سے پھر بنتا ہے لا الہ الا اللہ کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ اس زمانے میں ان کے پاس بہت ڈھیر سارے خدا تھے. آئی ہوپ آپ کو اس سر کا یہ آنسر ملا. اوکے سر. تو سر یہ والا ون گاڈ کا کنسیپٹ تو یہودی اور عیسائیت میں پہلے سے تھا. جی سر اس سے فرق نہیں نہ پڑتا، ون گاڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے یہاں پہ، اللہ کے گاڈ ہونے کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ. اوکے 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 اوکے. دیکھیں نا، دیکھیں کانسیپٹ از ناٹ آف ون گاڈ. ون گاڈ کا کانسیپٹ آپ کے پاس یہودیوں میں بھی ہے، ون گاڈ کا کانسیپٹ آپ کے پاس نصرانیوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے. ون گاڈ کا کانسیپٹ اور بہت سارے ریلیجنز میں ہو سکتا ہے جس کا میرے کو نہ پتا ہو. ایون مجھے پتا ہے کہ ہندوز بھی ون گاڈ کے کانسیپٹ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ناؤ یہاں پہ ون گاڈ کی بات نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا کہ لا الہ الا واحد لا، نو، یہاں پہ ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اپنے خدا کو اسپیسیفک کر دیا کہ خدا ہے اور وہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اوکے دیٹ میکس اٹ ڈفرنٹ، اور یہ قرآن کی طرف سے گواہی ہے اس چیز کی. اوکے سر. لالا جی اس میں یہ بھی ہے نا کہ ایک خدا کی عبادت کا بات ہوتا ہے تو یہودی لوگ تو یہوہ کہتا ہے، کرسچن لوگ اگر ایک خدا کا عبادت کرتا ہے تو وہ جیسس کرائسٹ بولتا ہے، جو ریبین کرتا ہے تو وہ تو اہورا مازدا بولتا ہے، تو اللہ تو نہیں بول رہے نا وہ. جی اچھا یہاں پہ ایک اور دوسرا کانسیپٹ آ جاتا ہے اس میں. ایک تو اب جیسس کرائسٹ آپ نے بولا، ٹھیک ہے، نام آپ دے لیں کچھ بھی، یہوے دے لیں، آپ اس کو جہووا کہہ لیں، یہوے کہہ لیں، جائرا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. دیر لائک وٹ ڈز یہوے مینس؟ اگر آپ یہوے کا بیسک مطلب لیں تو وہ مطلب کیا بنتا ہے؟ وہ مطلب ہے جو سب سے پہلے تھا، جو ہے اور جو رہے گا. ٹھیک ہے. جو لفظی مطلب یہوے کا بنتا ہے وہ ہے جو سب سے تھا، ہمیشہ سے تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. That's what Yahweh means. جہووا جائرا مینس طاقت والا، سب سے بڑا، سیکٹرا سیکٹرا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جیزس یشوع ہے جو کہ یہوے کا سے سیو کرنے آیا آپ کو، کہ سیویئر ہے وہ. ٹھیک ہے. سو آل آف دیز تھنگز آر سملر ان ایسنس. اللہ جو ہے وہ محمد سب کے پرسنل خدا کا نام ہے. اب اللہ کا مطلب اگر آپ پوچھو گے تو کسی کو نہیں پتا. واٹ از دا میننگ آف اللہ؟ اب آپ کے پاس یہاں پہ دو تھیولوجیز ہیں. ایک تھیولوجی تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ خدا کا پرسنل نام ہے، اور دوسری تھیولوجی یہ ہے کہ یہ ال اور الہ سے مل کر بنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو دوسری تھیولوجی ہے نا کہ یہ ال اور الہ سے مل کر بنا ہے، یہ عربی کی لنگوسٹک کے حساب سے مسئلے میں آ جاتا ہے، اور یہ بہت لیٹر ڈیولپ ہوئی ہے تھیولوجی. جب اب دیکھیں نا اردو کے اندر دی، مجھے دی ایچ ای دی کا اردو یا ہندی میں لفظ دیں، ہے کوئی؟ اردو میں تو نہیں ہے، ہندی میں دے سکتے ہیں کوئی؟ کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے نا. تو یہ جو لفظ ہے نا ال دی، یہ آپ کو ملے گا اولڈر لینگویجز کے اندر. فار ایگزامپل آپ کو
مل جائے گا، یہ عربی کے اندر مل جائے گا آپ کو، یہ ہیبرو کے اندر مل جائے گا، گریک کے اندر مل جائے گا، لیکن یہ کوئی اتنا سٹینڈرڈ لفظ نہیں ہے کہ ہر لینگویج کے اندر ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک. لیٹر آن جو ہے نا ایک تھیولوجیکل پرابلم کریٹ کیا گیا. اچھا، ہر لینگویج جس کے اندر دی کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا، اگر آپ نے دی کا ورڈ یوز کیا ہے تو آپ او کا ورڈ یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگر لہٰذا آپ الہ کہتے ہیں اور اس کو اپنے شارٹ فارم میں لکھائی کے لیے الف کو نکال کے اللہ کر دیا ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ یا اللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کنیکٹو ایڈجیکٹیوز ایک ہی لگیں گے. کنیکٹو ایڈجیکٹیو لگتا ہے، ایڈجیکٹیوز نہیں لگتے. اٹ کین آئیدر بی کالڈ دی گاڈ یا او گاڈ. یہ نہیں کہہ سکتے او دی گاڈ یا یا اللہ، یہ نہیں آپ کہہ سکتے. یعنی دو کنیکٹو ایڈجیکٹیوز نہیں لگا سکتے آپ اسم کے ساتھ، ایک اسم کے ساتھ دو کنیکٹو ایڈجیکٹیو نہیں لگا سکتے. تو اس وجہ سے میجورٹی آف لنگوسٹک جو لغت عربیہ کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اللہ کو ال اور الہ سے جڑا ہوا مت بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ لسان العربی کے مطابق نہیں چل سکتا. آئی ہوپ آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. سو اللہ جو ہے وہ محمد صاحب کے خدا کا پرسنل نام ہے. نہیں، لیکن لالا جی میں نے سنا تھا یہ جو ذاکر نائک ہے اس نے بولا تھا کہ جو ذاکر نالائک ہے، جوکر نالائک، تو اس نے بولا تھا کہ یہ جو اللہ کا جو نام ہے، تو جو پیگن لوگ تھا اپنے جو باقی کا جتنا بھی ان کا بہت سارا خدا تھا، مطلب بہت سارا بتوں کا عبادت کرتا تھا، لیکن جو ان کا سپریم کورٹ تھا، سپر پاور جسے بولتے تھے، وہ اسے اللہ ہی کہتے تھے. تو اسی لیے مطلب یہ کوئی نیا ورڈ نہیں تھا کہ یہ پیارے نبی رحمت اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ لے کر آئے، لیکن یہ نام پیگن بھی استعمال کرتے تھے سپریم کورٹ کے لیے. جی، تو وہ لاہ کا لفظ استعمال کرتے تھے نا. لاہ جو ہے وہ اب میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ ادھر جائیں گے نا تو دیکھیں گے کہ ایک مون ڈیٹی ہے، چاند کی ڈیٹی، اس کے مجسمے بھی مل گئے میں آپ کو. وہ چاند کا خدا ہے، اس کو لاہ کہا جاتا تھا. اب وہ جو لاہ جو ہے نا، وہ چونکہ سب سے بڑا لاہ ہے، تو اس کو انہوں نے لکھ دیا اللہ. ال یعنی کہ دی، لاہ، لاہ مون ڈیٹی ہے. اچھا، اللہ کی 3 بیٹیاں بھی تھیں، اللات. اب دیکھیں وہ کہاں سے بن رہا ہے، اللات، لاہ سے بنا لات. اچھا لات میرے خیال میں اس کی بیوی تھی، میرا خیال ہے، مجھے اب یاد نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا، بڑا عرصہ ہو گیا تھا اس چیز کو پڑھے ہوئے. اور عزا اور منات، العزا المنات، یہ اس کی بیٹیاں ہو گئیں. اچھا، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ اللہ میں یہ یہاں پہ آپ کو الف بھی امٹ نہیں ہو رہا، کچھ بھی امٹ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ رادر پورا پورا بن رہا ہے. اچھا، اس چیز کو میں نے الحمدللہ سے بھی ثابت کیا تھا کہ الحمدللہ جو لکھا ہوا ہے اس میں الف نہیں ہے اللہ کے ساتھ. تو لام جو ہوتا ہے نا، لام، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹی او ٹو، آل پریز ٹو، کی طرف، کس کی. ٹھیک ہے، آل پریز یعنی تمام تعریفیں کی، کس کی، لاہ کی. الحمدللہ میں اگر آپ کے پاس انیشیل 2 لامز نہیں ہیں تو آپ مسئلے میں پھنس گئے ہو، کیونکہ وہ پھر ایونچولی باقی صرف لا ہی بچ جاتا ہے. لکھائی میں لکھتے ہوئے ملٹیپل پرابلمز ہیں اگر اللہ کو آپ الہ کی طرف سے ثابت کرنے کی کوشش کرو. اللہ ہیز ٹو بی دا پرسنل نیم، ورنہ اللہ از اے کنیکشن آف ال اینڈ لاہ. لاہ از دا مون گاڈ ڈیٹی. یہ میں مسلمانوں کے ساتھ اس کے اوپر اتنی بحث نہیں کرتا کہ لا حاصل قسم کی بحث ہے، کیونکہ وہ میں ان کے ساتھ اس چیز پہ بات کرتا ہوں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ان کی کتابوں سے باہر جیسے ہی نکلو گے نا، پھر وہ جلیبیاں اور کمن کیریاں اور ہاسے وہ اپنی کتابوں پہ ہنس لیتے ہیں، اپنی کتابوں کی چیزوں کو نہیں مانتے، صحیح چیزوں کو ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں باہر کی کوئی چیز لا کے دوں گا تو وہ کیسے مانیں گے؟ سو یوزولی ان چیزوں کے اوپر میں بحث نہیں کرتا مومنوں کے ساتھ. سر لیکن سر آپ کے یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے تو نالج نہیں ہے، لیکن آپ میں مفتی کو بلا کے لاؤں گا، وہ آپ کے سارے جواب دے دے گا. میں نے تو کبھی دیکھا نہیں کوئی مفتی، وہ کبھی آتے ہی نہیں مفتی کو لے کے. سر اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں اسکیپ گوٹ. اسکیپ گوٹ کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ ہاں ہاں اسکیپ گوٹ، وہ اسکیپ گوٹ ہے.
سر اگر مطلب میں اگر ہندو دھرم کو مانتا ہوں، مجھے میرے دھرم کو کوئی گالی دے تو میں اگر جواب بناتا ہوں تو میں کہوں گا میں کسی بڑے پنڈت کو بلا کے لاؤں گا، وہ تیرا منہ بند کرے گا، اور یا تو میں آؤں گا نہیں یا میں بلا کے لاؤں گا. وہ دوبارہ دوبارہ آتے بھی رہتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ وہ یہ میرے نبی کا معاملہ ہے، وہ جو آپ نے ریمکس میں رہا تھا، وہ بندہ کئی بار آ چکا ہے، وہ کچھ لاتا ہی نہیں کسی کو. سر میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں سر؟ سر آپ بڑے جو یہ مفتی ہیں ان سے آپ نے سر کانٹیکٹ کیا ہے؟ سر میں نے مفتیوں کے ساتھ تب باتیں کی تھی جس وقت میں مسلمان تھا، اوکے ٹھیک ہے، اوکے. اور مجھے 3 مساجد سے، جن میں سے ایک مسجد میں تو آپ سمجھ لیں کہ میری ٹھکائی ہونے لگی تھی، بچ گیا میں، شاید 1-2 ہڈیاں ٹوٹ جاتی میری، ٹھیک ہے. تو اچھا، اور وہ مسجد جہاں پہ میں نے ہزاروں روپے دیے ہوئے، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی کہ جی ہزاروں روپے اس مسجد پہ میں نے دان کیے ہوئے. جمعے کی نماز کے ٹائم پہ جس زمانے میں لوگ 10-10 15-15 روپے 5-5 روپے دیتے تھے، میں 500-1000 پھینکتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس مسجد سے مجھے دھکے دے کے نکالا گیا وا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 2 اور مسجدوں سے، ایک مسجد میں بتا رہا ہوں ٹھکائی ہونے لگی تھی آلموسٹ. تو یار ان کے پاس جواب ہوتا تو آپ کا خیال ہے کہ میں اس وقت ایکس مسلم ہوتا؟ ٹھیک ہے نا. اگر ان کے پاس جواب ہوتا تو آپ کا خیال ہے میں ایکس مسلم ہوتا؟ ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں، ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں. کتابوں میں پڑھا، سارا کچھ کیا، کتابیں لے کے گیا ان کے پاس کہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، یہ اس طریقے سے، یہ اس طریقے سے ہے. کیونکہ ان لوگوں نے انحراف کر دیا تھا جی، انٹرنیٹ کے اوپر غلط لکھا ہوتا ہے. میں نے کہا جی آپ لوگوں کی ویب سائٹ ہے، سعودی عربیہ کی ویب سائٹ ہے، مصر کی ویب سائٹ ہے، نہیں جی، کتابیں خرید کے لے کے گیا، پوائنٹ کر کے دکھایا، وہاں پہ بھی سوال کرو تو مسئلہ چھوڑ دو، صرف نماز پڑھو، وہ تو پڑھتے آ رہے ہیں بھائی بچپن سے، روزہ رکھو رکھتے آ رہے ہیں، زکوٰۃ دو دیتے آ رہے ہیں، عید الاضحیٰ کی قربانی کرو کرتے آ رہے ہیں. بھائی ان مسئلوں کو بتاؤ، یہ محمد ایسا کیوں تھا، اللہ ایسا کیوں تھا، اس کا جواب نہیں ہے. بس یہ کرتے رہو، امال کرتے رہو. کس کے لیے کروں اگر وہی سچا نہیں ہے، جو بتانے والا ہے وہ سچا نہیں ہے، جو جس کی خبر لے کے آیا وہ سچا نہیں ہے، تو میں یہ سارے امال کس کے لیے کروں؟ صحیح. وہ تو ان کا تو بلیو ہو گیا نا کہ ہمارا بلیو ہے، اور بلیو اسی چیز پہ ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے. اب میرے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا میرا بلیو ہے لیپ ٹاپ پہ. جو چیز مجھے نہیں پتا، مان لو میرا دوست 3 گھنٹے پہلے میرے گھر سے نکل گیا، 1 گھنٹہ نہیں، اسے جانے میں لگا. I understand what you're saying. I already understand. بھائی بلیف کی بات نہیں میں کر رہا. گاڈ ہے کوئی، اس کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو اس گاڈ کو بتانے والے شخص نے بتائی ہیں اس گاڈ کے بارے میں، وہی اگر اتنی بری ہیں تو پھر مسئلہ ہے نا. اگر ہاں یار اسے جو میجر بندہ ہے وہ پیڈوفائل ہے، وہ سیکس ایڈکٹ ہے، وہ وومنائزر ہے، وہ ریپسٹ ہے، وہ سوسائڈل اٹمپٹر ہے، وہ اپنی وہ عورتوں کو حرمت نہیں دیتا ہے، وہ جنگ و جدال کرتا ہے، قتل و قتال کرتا ہے، اپنے لیے احکامات کچھ اور ہیں، اور جو اس کو ماننے والے ہیں اس کے احکامات کچھ اور ہیں. اسپیشل پریویلیجز ہیں اس کے پاس، کیوں کہ وہ آسان زندگی میں رہ سکے، لیکن جو اس کو ماننے والے ہیں ان کو مشکل طریقے سے رہنا ہے. اس کی وجہ سے بھائی ایسے شخص جو کہ خود اکویلٹی نہیں کر رہا لیکن دوسروں کہہ رہا اکویلٹی کرو، وہ کہتا ہے کہ اللہ عادل ہے، جبکہ اللہ سب سے بڑا نا انصاف شخص ہے. اللہ سے بڑا نا انصافی کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. تو بھائی اس شخص کو میں کیسے مان لوں؟ اور اسی شخص کے اوپر انہی چیزوں کے اوپر میرے سوالات تھے. جس دن میں نے کہا نا کہ اللہ سب سے بڑا نا انصاف ہے، انہوں نے کہا تو کافر ہو گیا. سب سے پہلے کافر کا لقب مجھے تب ملا تھا، لیکن میں نے کہا اللہ کا انصاف ظاہر کرو مجھے. تم کہتے ہو کہ اللہ ایک کتے کو پانی پلانے پہ اس نے ایک فاحشہ کو معاف کر دیا، جی جی اور وہ جنت میں جائے گی. ساری جی عمر وہ فاحشی کرتی رہی، یعنی کہ لوگوں کو سیکس کے لیے پیسے لے کے ان کے ساتھ سیکس کرتی رہی، رائٹ؟ ساری عمر اس کا جی یہ کام تھا. تم کہتے ہو کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ زنا ہے نا، یہ ہاں ہاں زنا بالجبر نہیں ہے مگر ہے زنا نا، یعنی
ایسا جو کہ آؤٹ آف میرج سیکس ہے نا, تو عورت کے لیے آؤٹ آف میرج سیکس پہ سزا کیا ہے؟ قتل کی. اور کہاں جائے گی؟ جہنم میں. ٹھیک ہے, ساری عمر کرتی رہی, بوڑھی ہو گئی, ایک کتے کو پانی پلا دیا, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. کیوں بھائی؟ وائے؟ عدل کہاں گیا؟ اگر اللہ عادل ہے تو اس عورت کی ایک ایک گناہ کی جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی, اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے. یا کسی اور کو اس کی سزا لینی ہے. فار ایگزامپل میں کورٹ میں جاتا ہوں, میں نے لیٹ سے کہ میں نے سگنل توڑے ہیں, اور سگنل توڑنے کی وجہ سے میرے پہ 200 روپے جرمانہ ہو گیا ہے, 2000 روپے جرمانہ ہو گیا. میں 2000 نہیں دے سکتا. اب کورٹ کیا کہے گا؟ کورٹ کہے گا جی تم اسے قسطیں کر لو. میں کہتا ہوں جی میں قسطیں بھی نہیں دے سکتا, میری یہ مجبوری ہے. پھر کورٹ کیا کہے گا؟ شاید وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ کسی آرگنائزیشن سے ہوں, ہیلتھ سیفٹی آرگنائزیشن, غریبوں والی آرگنائزیشن, وہ اٹھ کے کہے بھائی اس کی جرمانے کی سزا ہم لیتے ہیں, ہم اس کا جرمانہ پے کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب کورٹ نے عدل کیا, مجھے جو سزا دینی تھی وہ اس نے دی, لیکن وہ سزا کسی اور نے میرے لیے اٹھا لی. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس بی بی کی سزا کس نے اٹھائی ہے؟ کسی نے نہیں. تو اللہ عادل کیسے ہے؟ ہاں یہاں اسلام میں نیکسٹ لائف بھی نہیں ہے کہ اگلے جنم میں وہ کچھ اور بن جائے گی. وہ تو اب ڈائریکٹ ہی اس کی غلطی معاف ہو گئی. بے شک. تو اللہ عادل نہیں ہے. اللہ انصاف عدل نہیں کرتا, انصاف نہیں کرتا, نا انصافی کرتا ہے. پھر ایک بندہ ہے جس نے ساری عمر زنا بالجبر کیا. اب میں بالجبر پہ آ گیا, ریپ کی اس نے, زنا بالجبر. اینڈ میں آ کے معافی مانگ لی اور اللہ کی وحدانیت کو ایکسپٹ کر لیا. تھینک یو سو ویری مچ, ہی از ڈن. کوئی اس کا پچھلا گناہ ہی نہیں ہے. اگلے دن وہ مر جائے جنت میں جائے گا, 5 منٹ بعد مر جائے جنت میں جائے گا. اور بھائی اگر اس کے لڑکی کافر ہوئی تو وہ جہنم میں جائے گی. ہاں لائک مجھے یہ بتاؤ نا یار, یہ کس قسم کا عادل ہے؟ عدل کدھر ہے؟ ویئر از دی عدل ان دیر؟ انصاف کہاں ہے؟ تو اللہ عادل نہیں ہے. بات اجے جی کافی وقت میں چلا گیا جی. آئی تھنک ایڈم ہیز میڈ دی پوائنٹ. تو باقی لوگ بھی جڑے ہیں سر. آپ جی آپ آئے, اپنی بات رکھے, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. آپ لوگ اپنا خیال رکھنا, مطلب بہت مومن آپ کے پیچھے پڑے ہیں تو دھیان رکھنا. تھینک یو سر. جی سر, تھینک یو جی. جیک جی نے 100 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے, بہت بہت شکریہ. کہہ رہے سمیر بھائی ٹرائنگ ٹو اسپیک وتھ یو سنس 2 months and I am an advocate. I can speak little on this. Get me a chance to talk. تو سمیر بھائی آپ کا کوئی ای میل آئی ڈی ہے تو ان کو بتا دیجئے. ایکچولی ساحل بھائی وہ میسج جو ہے نا وہ آپ کے لیے تھا, انہوں نے غلطی سے سمیر لکھ دیا میری جگہ. اچھا, تو وہ اگر مجھ سے کوئی جڑنا چاہتا ہے ہاں تو آپ مجھے ایکس مسلم جی آپ exmuslimindian@gmail.com پہ آپ مجھے ای میل بھیجیے. اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے آپ مجھے ای میل کریے, ہماری بات ہو جائے گی. ہیم تیج جی نے $8 کا کنٹریبیوشن کیا ہے. کہہ رہے ہیں ایڈم لاٹس آف ویورز آر فرام اوورسیز اینڈ اٹس ناٹ سوٹیبل ٹائم آل دی ٹائم. فار سم ٹائم ڈو اونلی ون اسٹریم ان ویک ڈیز انسٹیڈ آف ویکینڈ. پلیز ٹرائی. لیکن میرے خیال سے ایڈم جو ٹائمنگ پہ آتا ہے سو دیٹ از مور کنوینئنٹ فار دی یو ایس پیپل. ہاں ایڈم, تبھی صبح ہوتی ہے نا وہ تو. جی سر, اس ٹائم پہ یعنی 9 PM پاکستان میں, یو ایس کی تو صبح ہوئے گی, یو کے کی دوپہر ہوئے گی, کینیڈا کی بھی صبح ہوئے گی, اور آسٹریلیا کے لیے پرابلم ہے پروبیبلی, لیکن یو کے اور کینیڈا اور یورپ کو بڑے اچھے طریقے سے اس پوری رینج کو کور کیا جا سکتا ہے. رائٹ. اچھا, جے مہاکال جی نے 100 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے, بہت بہت شکریہ. کہہ رہے ہیں میں نے اپنے مسلم دوست کو ساحل کا چینل دکھایا, ہر ریپلائی واز یہ سب مودی کر رہا ہے, یہ اللہ سے زیادہ تو مودی کا نام. یار ہم نے مودی کا نام کب لیا ہے؟ کبھی لیا ہے مودی کا نام ہم نے؟ نہیں, ان کے دوست جو مسلمان دوست ہیں نا ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مودی اور یہ آر ایس ایس کے پھیلائے ہوئے لوگ ہیں, آر ایس ایس کی سازش ہے.
यार ये और पहले हम यहूदियों की साजिश होते थे, अब आरएसएस की है यार, लेकिन पैसे हमें कोई भी नहीं देता इन दोनों में से। हाँ अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे यार, आप आते हो तो मुझे थोड़ा खाने पीने का मौका मिल जाता है एडम। मैंने हमारे डिनर कर यार लिया अपना। ग्रेट हो गया सर। सर ये एक भाई भाजी जुड़े हैं पिज्जा। हमारे लाइव स्ट्रीम में, मैं जरा उनको जवाब दे दूं। नसीब विलास जी, नसीब विलास जी थैंक यू सो वेरी मच। और आपकी शिकायत मैंने पढ़ी, आपकी शिकायत है कि हम आपको टाइम नहीं देते और मोमिनों को टाइम देते हैं। सर ऐसी बात नहीं है नसीब भाई, आज आप जुड़ जाएं। आज कुफारे अजीम के लिए मौका है, तो आप आज जुड़ें और अपनी बात रखें। आज कुफारे अजीम जो हैं वो सर आंखों पे। आई एम सॉरी बाबू। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।